فاطمہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں اگر غصب کرتے ہو تو غصب کو واپس کرو تب معافی مکمل ہوگی، اگر خلافت کو لوٹ چکے ہو اسے واپس کرو تب معافی ہوگی، نظام ولایت کو برباد کیے ہو اسے واپس کرو تاکہ عصمت کے ہاتھوں میں یہ نظام آ جائے اور پھر معافی پوری ہوگی۔ سیدہ نے ظلم کو رسوا کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس نے بھی آل محمد کا مال لوٹا ہے، غصب کیا ہے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، بڑے بڑے چوروں کی بڑی بڑی سزا، چھوٹے موٹے چوروں کی چھوٹی موٹی سزا، بچے گا کوئی نہیں۔ اگر خمس مال امام ہے اور کھا کے بیٹھے ہو تو امید نہ رکھنا کہ دروازے عدالت سے تمہیں چھوڑ دیا جائے، سزائیں ضرور ملیں گی۔ عقیدت میں جنت ملے گی مگر جنت اتنی دیر میں ملے گی تب تک ہڈی پسلی ٹوٹ چکی ہوگی۔ قبر کے ماحول میں کو امام نے فرمایا ہے قبر کی تیاری کر کے آنا، برزخ میں تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے، لے چلیں گے جنت تمہارے لیے، تو مگر قبر کے مرحلے میں تم اتنی آسانی سے نہیں گزر جاؤ گے۔ اپنے اعمال کا جائزہ قبر کے لیے تیار کر کے آنا۔ اس لیے یاد رکھیے گا اگر وقت خور یہاں کوئی خدا نخواستہ بیٹھا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فدق دو ہیں سیدہ کے، ایک وہ فدق ہے جو رسول نے سیدہ کو دیا ہے، ایک وقت بھی فدق سیدہ ہی ہے جو چاہنے والے اپنے مال کو سیدہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام بارگاہوں کے لوٹنے والے، مسجدوں کی تعمیر میں مال کھانے والے، اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے والے یاد رکھیں کہ وہ اسی فہرست میں کھڑے ہوں گے جہاں باغ فدق کے لٹیرے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے غصب سے بچو، غصب کرنے سے بچو، خواہ وہ بیٹیوں کا حق ہو اس سے بچو۔ میرے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ سعودیہ سے آیا تھا، تازہ کئی سال سے وہاں اس نے عشرہ نہیں کیا تھا، بہت پریشان تھا۔ جب آیا عشرہ محرم میں ہم نے دیکھا بہت روتا تھا، بہت گریا کرتا تھا۔ ہمارا دل چاہا کہ یار خدا ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم بھی آل محمد کے لیے ایسے ہی گریا کریں، کتنا چاہنے والا آل محمد کا۔ اور جب بھی صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہوتا ہے، غصب کا ذکر ہوتا ہے، خلافت کے فدق کے لوٹنے کا ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، گریا کرتا ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ان سے متاثر تھے کہ یار یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ عدالت میں، ہم کسی کام سے گئے تھے، عدالت میں دیکھا وہ بھی ایک وکیل صاحب کے پاس کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا ارے اتنا مومن آدمی، ہر مجلس میں پیش رہنے والا، ہر طرح سے رونے والا، گریہ کرنے والا، یہ مومن آدمی عدالت میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس پہنچنے کے بعد پوچھا کہ سلام کیا، ارے آپ یہاں خیریت تو ہے؟ انہوں نے حضور بس ذرا سا ایک کیس ہے اس کے لیے۔ کہا کون سا کیس؟ کہ ہماری بہن نے ہم پہ کیس کر دیا۔ آپ کی بہن نے آپ پہ کیس کر دیا، کس بات کا؟ کہ وہ ہمارے باپ کی میراث سے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ تو ہم نے کہتے ہیں استاد کے ہم نے مسکرا کے کہا تو غلط تو نہیں مانگ رہی تھی، باپ کی میراث میں بیٹیوں کا حق ہے، آپ کو دینا چاہیے۔ کہنے لگے آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں، سارا اپنی بہن کو ہی دینے کا، وہ سارا کب مانگ رہی ہے؟ وہ تو اپنا حق مانگ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، غصب حق سے رونے سے جنت اسے ملے گی جس کا اپنا دامن غصب سے پاک ہو۔ اپنا دامن تو غصب سے پاک ہو۔ ہم بہنوں کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ خدا کرے کہ آپ کی امیدیں پوری ہو جائیں، مگر لگتا نہیں ہے عدالت آل محمد سے۔ اس لیے حقوق ادا کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، تب جا کے تمہاری پریشانیاں حل ہوں گی اور جنت کی مصداق بنو گے۔ یاد رکھیے گا آنسو جنت کی ضمانت ہے مگر ہر آنسو نہیں، وہ آنسو جو دل کا میلا پن دور کر دے، وہ آنسو نہیں جو آنکھ کا میلا پن دور کرے، وہ آنسو جو دل کا میلا پن دور کر دے۔ جب آل محمد کے حقوق پر رونا تو اپنے سماج کے حقوق ادا کرنا۔ علی اکبر پہ رونے والے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کا احترام ایسے ہی کرے جیسے علی اکبر حسین کا کرتے تھے۔ آن و محمد پہ رونے والے اپنے بھانجوں کا خیال ایسے رکھیں
جیسے حسین رکھتے تھے۔ بھتیجے قاسم کی مہندی نکالنے والے لوگ اس پر گریہ کریں تو ایسے کریں کہ ہم نے اپنے بھتیجوں کا حق تو نہیں مارا ہے۔ عباس کا ماتم کرنے والے لوگ ایسے ماتم کریں کہ اپنے بھائیوں کا حق تو لوٹ کے نہیں بیٹھے ہیں۔ جب تک رشتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے آخرت میں سکون نہیں ملے گا۔ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں پر رحم و کرم کرو تاکہ آنے والے وبائی امراض سے تم بچ سکو، تمہاری حیات کا دامن وسیع تر ہو سکے، اور تمہارے پر آنے والے یہ کووڈ-19 جتنے بھی جراثیم آ رہے ہیں ان سارے حملوں سے بچنے کے لیے ماسک تو ضروری اپنی جگہ ہے، مگر رشتوں کی خوشبوؤں کو بھی محسوس کر لو، پھر دیکھنا کتنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، بندگان خدا کو تقوی کی وصیت و نصیحت